اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم میرے معزز سامعین، میری پیاری بہنوں، میرے پیارے بھائیوں، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ صرف 3 دن قرآن پاک کی یہ صورت اور اللہ تعالیٰ کا یہ نام کسی بھی وقت 300 مرتبہ پڑھ لیں، پھر چوتھے دن انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک کے فضل و کرم سے غیب سے اتنا رزق آئے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ اگر 100 کروڑ بھی مانگو گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی ملے گا۔ محترم ناظرین، آپ یہ ایک جادوئی وظیفہ کر لو، پھر انشاءاللہ تعالیٰ دولت آپ کے گھر آنے کے لیے ترسے گی، اور پھر اتنی دولت آ جائے گی کہ آپ گنتے گنتے بھی تھک جاؤ گے، لیکن پھر بھی دولت شمار نہیں کر پاؤ گے انشاءاللہ۔ آپ نے صرف اس اسم مبارکہ کو 300 مرتبہ اور سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اللہ پاک کے فضل و کرم سے ان 3 دنوں میں ہی کروڑ پتی بن جائیں گے۔ یہ ایک روحانی وظیفہ ہے۔ قرآن مجید کے اندر ایک صورت ہے، اس صورت سے اللہ پاک کو بہت محبت ہے، اور یہ صورت اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہے کہ جو میرا بھائی بہن کسی بھی وقت صرف اور صرف 300 مرتبہ اللہ پاک کا ایک نام اور اس صورت کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا فوراً بارگاہ الہی میں پہنچ جائے گی انشاءاللہ۔ ذی الحج کے بابرکت مہینے کی مناسبت سے ہی یہ ایک وظیفہ ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ یہ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ یہ ایک بہت ہی خاص عمل ہے جسے سچے دل سے کرنے سے انشاءاللہ تعالیٰ دل سے مانگی گئی ہر حاجت، ہر خواہش ضرور پوری ہوگی۔ اس وظیفے سے من کی ہر مراد پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، یہ تو سب ہی جانتے ہوں گے کہ ذی الحج کا مبارک مہینہ قمری سال کا 12واں یعنی آخری مہینہ ہے، اور آخری مہینہ ہونے کے اعتبار سے مسلمانوں کے لیے درس عبرت بھی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کی صورت میں جو نعمتیں ہمیں عطا فرمائی تھیں، ان نعمتوں میں سے پورا 1 سال مزید کم ہو گیا ہے، اور یہ عظیم نعمت جس خاص مقصد کے لیے ہمیں عطا کی گئی تھی وہ کہاں تک پورا ہوا اور کیسے ہوا، اس مناسبت سے ہمیں خود کا محاسبہ بھی کرنا چاہیے۔ اس اعتبار سے ذی الحج کا مہینہ انسان کو اس کی غفلت سے بیدار کرنے والا بھی مہینہ ہے۔ رب ذوالجلال نے جس طرح سال کے 12 مہینوں میں سے رمضان المبارک کو خاص اہمیت دی ہے، اور پھر رمضان المبارک کے ہی 3 عشروں میں سے آخری عشرے کو جو فضیلت اور اہمیت بخشی ہے وہ کسی دوسرے عشرے کو نہیں بخشی۔ بالکل اسی طرح ذی الحج کے مہینے کے 3 عشروں میں سے پہلے عشرے کو بھی خاص اہمیت و فضیلت اور برکتوں سے نوازا گیا ہے، اور اس عشرے میں اعمال پر خاص اجر و ثواب بھی رکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ الفجر آیت نمبر 6 میں ذی الحج کی 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر، جس سے معلوم ہوا کہ ماہ ذی الحج کا ابتدائی عشرہ اسلام میں خاص اہمیت کا حامل ہے۔ حج کا اہم رکن وقوف عرفہ اس عشرے میں ادا کیا جاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم کو حاصل کرنے کا دن ہے۔ غرض رمضان کے بعد ان ایام میں کامیابی حاصل کرنے کا بہترین موقع ہے، لہٰذا ان میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کا ذکر اذکار کریں، روزے رکھیں، قربانی کریں۔ احادیث میں ان ایام میں عبادت کرنے کے خصوصی فضائل وارد ہوئے ہیں، جن میں سے چند احادیث ذکر کر رہی ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں نیک عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہوں۔ صحیح بخاری۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک عشرہ ذی الحج سے زیادہ عظمت والے دوسرے کوئی دن نہیں ہے، لہٰذا تم ان دنوں میں تسبیح و تحلیل اور تکبیر و تحمید کثرت سے کیا کرو۔
ان ایام میں ہر شخص کو تکبیر تشریق پڑھنے کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ تکبیر تشریق کے کلمات یہ ہیں: اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللحمد۔ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل اور احسان ہے کہ ہماری زندگی میں ذی الحج کے مہینے کی فضیلتوں، رحمتوں اور برکتوں والے ایام دوبارہ آ چکے ہیں۔ ان دنوں کی شریعت اسلامیہ میں بڑی اہمیت و فضیلت پائی گئی ہے، جو اس بات کی متقاضی بھی ہے کہ ہم انہیں عام دنوں کی طرح گزارنے کے بجائے ان میں خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کا اہتمام کریں اور اپنی حاجتیں اور ضرورتیں بھی پوری کرا لیں، کیونکہ معلوم نہیں کہ آئندہ یہ مبارک دن ہمیں دوبارہ نصیب ہوتے ہیں یا نہیں۔ ان ایام کی فضیلت کی بدولت ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فجر کی ابتدائی آیات میں ان راتوں کی قسم اٹھائی ہے۔ اس لیے میری بہنوں اور بھائیوں، اس مہینے اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کریں اور اپنے ہر نیک حاجت اور نیک خواہش کو پورا کرنے کی دعا مانگے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوب نوازے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ ایک ایسی تسبیح ہے کہ جسے سچے دل سے کرنے پر انشاءاللہ میرا رب آپ کو کروڑوں نہیں بلکہ اربوں کا مالک بنا دے گا۔ یہ وظیفہ ان بہن بھائیوں کے لیے خاص ہے جو کہتے ہیں کہ ہمارے نصیب میں رزق کی کمی ہے، جو کہتے ہیں کہ لاکھ کوششوں اور جستجو کے باوجود بھی رزق کے لیے در در کی ٹھوکریں ہی کھا رہے ہیں، لیکن اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی اللہ رب العالمین نے ان کے نصیب میں وافر رزق نہیں لکھا اور وہ ہر وقت پریشان ہی رہتے ہیں۔ تو بہن بھائی، ایک بار صرف یہ تسبیح پڑھ کر دیکھ لیجئے۔ جو لوگ اپنے گھروں میں، کاروبار میں بے سکونی اور بے برکتی کا سامنا کر رہے ہیں، انشاءاللہ میرا رب ان بہن بھائیوں کو بھی بہت زیادہ نوازے گا۔ ایک تسبیح ہر مشکل، ہر دکھ، تکلیف اور پریشانی کے خاتمے کا حل ہے۔ ویسے بھی لوگوں کے پیچھے پیچھے بھاگنے سے نہ ہی دولت ملتی ہے اور نہ ہی اس انسان کا بھرم رہتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کی جائز حاجتیں اور جائز خواہشیں بھی دولت نہ ہونے کی وجہ سے ادھوری کی ادھوری رہ جاتی ہیں، لیکن اس عمل کے بعد انشاءاللہ آپ کی ہر جائز خواہش پوری ہوگی۔ آپ کا ہر مقصد جو جائز ہوگا وہ پورا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جیسے ہی یہ عمل آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی جو بھی جائز حاجات ہوں گی، چاہے وہ کاروبار کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہیں، گھر کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہیں، جیسے کہ گھر میں رزق کی تنگی ہے، پریشانی ہے، آپ صرف ان مبارک دنوں میں یہ وظیفہ کریں، پھر اللہ پاک آپ کے لیے ایسے ایسے غیبی اسباب پیدا کر دے گا کہ آپ کی ہر خواہش، ہر پریشانی خود بخود ختم ہو جائے گی، ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ اور جس دن سے آپ اسے پڑھنا شروع کریں گے تو پھر آپ اس مبارک عمل کے کمالات دیکھ کر خود بھی حیران رہ جائیں گے۔ غیب سے ہی آپ کے ادھورے کام پورے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ ان 10 دنوں کو دوسرے تمام دنوں سے زیادہ فضیلت والا قرار دے دیا ہے۔ جب اللہ نے خود ہی ان دنوں کو اتنی فضیلت بخشی ہے تو کسی بھی سچے اور پکے مسلمان کے دل میں عبادت کا جذبہ اور بندگی کے شوق کا بھرنا ایک فطری امر ہے۔ چنانچہ ہر مسلمان یہی چاہے گا کہ اسے وہ خاص اعمال بتائے جائیں کہ جن کے ذریعے وہ ان دنوں کی خاص برکتیں اور فضیلتیں حاصل کر سکے۔ ان 10 دنوں میں عمومی طور پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ وہ ان ایام میں بازار کی طرف نکل جاتے اور بآواز بلند تکبیرات کہتے اور دوسرے لوگ بھی انہیں دیکھ کر تکبیرات پڑھنا شروع کر دیتے۔ اس کے علاوہ انسان کو چاہیے کہ ان دنوں سے خوب فائدہ اٹھاتے ہوئے صبح شام مختلف ذکر، اذکار اور دعائیں کرتا رہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط سے مضبوط کرنے کی کوشش کرے۔ اسی طرح قربانی کے آخری دن یعنی 12ویں ذی الحج کے دن عصر کی نماز کے فرائض کی ادائیگی کے بعد سے لے کر سورج غروب ہونے تک آپ خوب عبادت کریں۔ آج آپ کو وہ خاص اعمال بتانے جا رہی ہوں کہ جن خاص اعمال سے اللہ تعالیٰ سے خوب رحمتیں، برکتیں اور فضیلتیں حاصل کر سکیں گے۔ انشاءاللہ ذی الحج کے پہلے 10 دنوں میں اپنی اولاد کی زندگی، صحت و تندرستی، مال و عزت، عافیت میں برکت کے لیے
دعا کریں اولاد کے اچھے نصیب اور نیک جوڑے کے لیے، دعا کریں اولاد کی فرما بردار رہنے کی، دعا کریں اگر اولاد نافرمان ہو تو اولاد کے فرما بردار بن جانے کی دعا مانگیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک ماں باپ کی دعا اولاد کے بارے میں زیادہ قبول کرے گا، اور تمام ماں باپ یہ دعا اپنی اولاد کے حق میں ضرور کریں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت ان کی یہ دعا ان کی اولاد کے حق میں ضرور قبول فرمائے گا۔ اور مزید یہ کہ حج کے دن عصر کی نماز کے بعد سورج غروب ہونے تک کے درمیان کا وقت دعا کی خاص قبولیت کا وقت ہے۔ اس وقت آپ حج کے دن یعنی 9 ذی الحج کو عصر کی نماز کے بعد وہیں بیٹھ جائیں اور ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، پھر ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اس کے بعد اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ درود ابراہیمی وہی درود ہے جو کہ میں ہمیشہ آپ کو بتاتی ہوں کہ جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ درود ابراہیمی پڑھنے سے اللہ تعالی ہماری ہر دعا کو قبولیت بخشتا ہے۔ درود ابراہیمی کے بہت سے فضائل ہیں، اس لیے آپ ہر وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے درود ابراہیمی کو لازمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 447 بار یہ الفاظ پڑھیں، اللہم لبیک اللہم لبیک اللہم لبیک۔ جب آپ 439 بار پڑھ لیں تو پھر 300 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھیں۔ اس کے بعد 300 مرتبہ یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو پڑھیں، پھر آخر میں دوبارہ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ ایک دفعہ میں دوبارہ آپ کو بتا دوں کہ آپ نے کیسے یہ پڑھنا ہے کہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد 447 مرتبہ 447 بار یہ الفاظ پڑھنے ہیں، اللہم لبیک اللہم لبیک اللہم لبیک۔ جب آپ 447 بار پڑھ لیں تو پھر 300 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھیں۔ جس کے بعد 300 مرتبہ یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو پڑھیں، پھر آخر میں دوبارہ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اس کے علاوہ کثرت سے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا بھی ان ایام کا ایک معروف فعل ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ کے مطابق سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازاروں میں جاتے تھے، خود بھی تکبیرات کہتے اور لوگ بھی تکبیریں بلند آواز سے پڑھتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے میں بلند آواز سے تکبیریں کہتے تو مسجد میں موجود دوسرے افراد بھی اس کو سن کر جواباً تکبیریں کہتے تھے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمازوں کے بعد گھر میں آتے جاتے پیدل چلتے ہوئے تکبیریں کہتے تھے۔ افسوس صد افسوس کہ ان ایام میں یہ عظیم سنت ختم ہو گئی ہے۔ تکبیر ان الفاظ سے کہی جاتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اکبر کبیرن، اور اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یوم عرفہ کا روزہ رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں امید کرتا ہوں کہ یوم عرفہ کا روزہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ ہمارے اس وظیفے میں کی گئی کسی بھی قسم کی کوئی بھی کمی کوتاہی کو اپنے پیارے حبیب تاجدار نبوت خاتم الانبیاء سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے معاف فرمائے، ہمیں عذاب قبر اور عذاب حشر کی سختیوں سے محفوظ فرمائے، ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں بھلائی عطا فرمائے، ہمیں 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری جو حاجات ہیں اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے اور ساتھ میں میرے چینل کو لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔